صلی اللہ محمد محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. فاتحہ. الرحمن درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انشاءاللہ رضی اللہ عنہ آپ کی تمام اعمال اس عزداری سید الشہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ اس عزداری کے صدقے میں ذکر حسین میری اور آپ کی نسلوں میں جاری و ساری ہو اور ہماری اولادوں کو خدا ذکر حسین کو جاری و ساری رکھنے کی سعادت نصیب کرے. بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو خاص ذمہ داریوں کے ساتھ خاص صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا کے اندر ارسال فرمایا. ہم کسی بھی فکر کے معتقد ہوں، کسی بھی طریقے کی زندگی گزارتے ہوں، ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بے مقصد خلق نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے معتقد ہیں کہ خدا تعالیٰ حساب کتاب بھی لے گا. جب یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں تو ہم لوگوں کے کردار میں اس دین پر عمل کرنے کے حساب سے فرق کیوں ایسا ہے کہ کوئی شخص تو عبادتوں سے لذت دیتا ہے اور کوئی شخص عبادتوں سے لذت نہیں دیتا. کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اس کو اہمیت دیتا ہے، کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اہمیت نہیں دیتا ہے. کسی نے اپنی زندگی کی اصلی ریسورسز اس دین کے لیے وقف کی ہوتی ہیں اور کسی کے پاس اپنی بچی ہوئی ریسورسز کو بھی اس دین کے نام پر دینے کے لیے حوصلہ نہیں ہو پاتا. ایسا کیوں ہے؟ یوں احساس ہوتا ہے کہ صرف اعتقاد کافی نہیں ہے. اس اعتقاد کی کیفیت کیا ہے، اس اعتقاد کا لیول کیا ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے کسی بھی وجہ سے اسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی بات کو سمجھ لیتے ہیں اور ایک ایسی جگہ تک پہنچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے ارادے میں تبدیلی نہیں آتی. ہمیں اور آپ کو بار بار دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں کہ جس اچھائی کو میں اور آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں
اس کو پسند بھی کرتے ہیں. کسی بھی وجہ سے ہم اس سے محروم ہو رہے ہیں، کس طریقے سے اس اچھائی تک پہنچ سکیں. الحمدللہ رب العالمین، میں اور آپ یہاں پر سید الشہداء کے نام پر موجود ہیں. ہم میں سے کسی کو بھی اگر کوئی کہے کہ کیا تم قبول کرو گے امام حسین کے نام پہ جان دے دو، الحمدللہ ہم سب قبول کریں گے کہ ہاں اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ میری جان امام حسین کے نام پر جائے، ان کے کسی ہدف کی خاطر جائے، ان کے کسی مقصد کی خاطر جائے، تو میں قبول کر لوں گا، میں اپنی جان دے دوں گا. لیکن اگر مجھ سے ہی کوئی کہتا ہے کہ فلاں کام بھی امام حسین کے لیے انجام پا ہے، اس کام کو انجام دو گے، تو ہم میں سے کچھ لوگ اس کام کو انجام دیں گے، کچھ لوگ انجام نہیں دیں گے. بہت سادہ سی بات ہے. اس کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں ان سب کا تذکرہ بھی نہیں کر پاؤں گا. تو ہمیں مسلسل اپنی زندگی کو چیک کرنا ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی بھی وجہ سے ہم کچھ ایسے دعوے کر رہے ہیں، ہم کچھ ایسی چیزوں کا کلیم کر رہے ہیں جن کلیمز کو ہم پورا نہیں کر پا رہے. کلیم کرنا آسان ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ممبر کے اوپر بیٹھ کر بہت سارے دعوے کر سکتا ہوں، لیکن اس مجلس کے اندر کھڑے ہو کے دعوے کر لینا یہ ایک حصہ ہے، اور اس مجلس سے نکلنے کے بعد ان دعووں کو پورا کر کے دکھانا ہے، یہ ایک علیحدہ مشکل ہے. آج میں اور آپ زیارات کے اندر پڑھتے ہیں، دعاؤں کے اندر پڑھتے ہیں، بہت سارے ایسے جملات کہتے ہیں جن کو بعض اوقات جانتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے. یعنی مجھے یاد آتا ہے ہم بچپن میں قرآن کریم کے اعمال کو انجام دیتے تھے، اور ایک دفعہ جب ہم لوگ اعمال کو انجام دے کر فارغ ہوئے تو میرے بڑے بھائی نے مجھ سے کہا کہ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سر پہ رکھ کر خدا سے کہا کیا ہے. اس زمانے میں مفاتیح الجنان کا اردو ترجمہ بھی نہیں تھا، صرف عربی لکھی ہوتی تھی، وہ سر پہ رکھنا ہوتا تھا، اسے کہنا ہوتا تھا. تو اس بندے خدا نے صحیح کہا. یعنی کہ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ جو ہم قرآن کریم سر پہ رکھ کر کچھ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں خدا نے تعالیٰ سے، پتہ نہیں کس چیز کا وعدہ کر کے آئے ہیں. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آپ اور میں سید الشہداء کے نام پر یہاں پہ آتے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ زیارات پڑھتے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ مجالس کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ان سب کے پیچھے کچھ جملات کہہ رہے ہیں ہمارا، انی سلم لمن صالمکم حرب لمن حاربکم. اے مولا، جس نے آپ سے جنگ کی میں اس سے جنگ کروں گا، جس نے آپ سے صلح کی میں اس سے صلح کروں گا. اپنے آپ سے کبھی سوال میں بھی پوچھا ہے کہ واقعاً کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت دفعہ عرض کرتا ہوں ہمارا بہت اچھے وقت میں ہے، صرف ایک مشکل ہے، اب لفظ کافی نہیں ہے، اب عمل دکھانا پڑے گا، اب آپ کو اپنی تاثیر دکھانی پڑے گی. اس کی تھوڑی سی تشریح چند جملات میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. آج کی دنیا کی ایک خاصیت ہے، آواز کا ایکو ذرا سے کم کرنے میں کم سے کم آپ بھی کم پریشان ہو. درود بھیجے محمد والے محمد پر. عرض کر رہا تھا آج کی دنیا کی چند خاصیتیں. اس کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ اپنے دعوے کے ساتھ ثبوت کے طور پہ عمل کو پیش کریں. اگر آپ کے دعوے اور آپ کے عمل کے اندر مطابقت ہو گئی، دونوں ایک کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، آپ کا دعویٰ قبول کر لیا جائے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد. آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے سے آپ اپنی آواز کو دور دور تک پہنچا سکتے ہیں. یہ جو مجلس آپ کے سامنے منعقد ہو رہی ہے یہ نہیں معلوم دنیا میں کہاں کہاں دیکھی جا رہی ہے. اور پہلے ایک زمانے میں ہمارے لیے ایک اچنبے کی بات تھی، ایک تعجب کی بات تھی. اب ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا روٹین ہے کہ آپ کی بات کہیں پر بھی کہی جا رہی ہو، کہیں پر بھی سنی جا سکتی ہے. آج کی دنیا خاص کر شیعت سے سننے کو تیار ہے. بہت سارے مسائل پیش آئے. 30 سال پہلے جو شیعت پر توجہ دینے کو تیار نہیں تھے، اب خود چاہتے ہیں کہ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. کچھ دوستی میں، کچھ دشمنی میں. پہلے زمانے میں دیکھ رہا تھا 1982 کے قریب اسرائیل کی تل ابیب یونیورسٹی کے اندر شیعہ تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ پوسٹ PhD کے لیول تک کھلا ہوا تھا. 1982 کے قریب
یعنی اگر دیر بھی کروں تو 1984 سوچوں، کیونکہ میں نے اس کی سیمینار کی رپورٹ پڑھی تھی جو 1984 کی تھی، پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیول پر۔ دنیا چاہتی ہے سنیں، آپ کا کام اس وقت یہ رہ گیا ہے کہ آپ سنائیں اور جو کچھ آپ دعویٰ کر رہے ہیں اس پر عمل کر کے دکھا دیجیے۔ آپ کربلا کے نام پہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، آپ سید الشہداء کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، آپ سید الشہداء کی قربانیوں کو بیان کریں گے۔ کل جب آپ عاشور کے دن باہر جائیں گے، لوگوں کے سامنے کہیں گے ہم اس امام کی یاد میں یہاں پر آئے ہیں، کوئی بھی آپ سے سوال کر سکے گا۔ جو نہیں مانتے امام حسین کو اور جو مانتے ہیں ان میں فرق کیا ہے؟ آیا بس فرق ماننے کا ہے؟ ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا ہے، فرق اتنا ہے یا اس کے بعد بھی کچھ اور ہے؟ اگر فرق بس اتنا ہے کہ یہ مانتا ہے اور مثال کے طور پر اے لیول کے اوپر ہے اور جو نہیں مانتا ہے وہ بھی اے لیول کے اوپر ہے، تو سامنے والا پوچھ سکتا ہے پھر اس ماننے نہ ماننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ وہ آپ کی ذمہ داری اس وقت آپ کے سر پر ہے۔ آپ ایسے میدانوں میں چیلنج کیے جائیں گے جن میدانوں کے لیے ہم 30 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہمارا میدان ہوگا۔ آپ اور میں آج سے 20-25 سال پہلے 30 سال پہلے بس اتنا سوچ سکتے تھے کہ اگر کسی علاقے کے اندر اذان نہیں ہو رہی ہے ہم اذان منعقد کر لیں گے، یہی ہمارا آخری کام ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کے بچے آپ کے سامنے، آپ اذان منعقد کریں گے، اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، یہ بچے یہاں پہ نہیں رکیں گے۔ یہ بچے آپ سے سوال کریں گے کہ جس فکر کے احیاء کے لیے، جس فکر کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے 10 دن مجلس کی تھی، باقی 355 دن اس فکر کے لیے کیا کام کیا؟ یہ بچے آپ سے سوال کریں گے۔ اور اگر خدا نہ کرے آپ نے یہ کہا کہ بیٹا یہ فکر صرف یاد رکھنے کے لیے، باقی 355 دن اس پر عمل کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کو خطرہ عرض کرتا چلوں پھر یہ یاد بھی نہیں رکھیں گے۔ اس وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنے گی کہ ہم سید الشہداء کی اس جد و جہد کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں کسی طریقے سے۔ اگر ہم اس کام کو کر گئے، سید الشہداء کے اقوال پہ غور کرتے ہوئے، سید الشہداء کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے پیغام پہ غور کرتے ہوئے، ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہم نے اس عشرہ مجالس کے لیے ایک عنوان تجویز کیا اور وہ عنوان آپ کی خدمت میں عرض ہوا، دینداری اور آزادی سید الشہداء کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اور جو اس کے پیچھے اصلی تھیم تھا وہ بھی کل آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ سید الشہداء نے قول ارشاد فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ فرمایا انسان 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دین ہوتا ہے، یہ دیندار لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے پاس دین نہیں ہے، انہیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنی طبیعت میں آزاد انسان ہے، آزاد انسان ہے۔ اور تیسرا وہ لوگ ہیں جو یزیدیت کی غلامی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا سید الشہداء کے نزدیک انسانوں کی 3 کیٹیگریز بن جائیں گی۔ دیندار جو بہترین صورت ہے، نہیں ہے دیندار تو آزاد ہو جو اس سے کم ہے، اور بدترین یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی غلامی میں مبتلا ہو، وہ انسان غلام انسان، اور اس غلامی کو سید الشہداء جانوروں سے پس زندگی تعبیر کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ان 3 میں سے دیندار تک پہنچ پایا تھا، اور میں چاہوں گا دینداری کے نام پر جو کچھ ہمیں اب تک سمجھ میں آتا ہے بنیادی طور پر وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس سے پہلے کہ اس سب عرض کروں، دینداروں کی اقسام آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہیے۔ سب دیندار ایک سطح پہ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے ابتداً آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ تعجب سے دیکھیں گے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے فجر سے 1 گھنٹے پہلے اٹھتا ہے، 1 گھنٹہ پہلے تیاری میں نہیں معلوم کون کون سی نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، فجر کے وقت کے اوپر فجر کی نماز پڑھتا ہے، نہیں معلوم کتنے منٹ اس کے بعد پھر اعمال انجام دیتا ہے، یہ اس کی ایک فجر کی نماز بنتی ہے۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں ایک ایسا بھی ہے جو فجر کے لیے اٹھتا بھی ہے تو 2 آنکھوں میں سے ایک کھولتا ہے تاکہ نیند ڈسٹرب نہ ہو، اور اس ایک کھلی ہوئی آنکھ سے نماز پڑھتا ہے تاکہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد دوبارہ سو جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اور ایک اور وہ بھی ہے جو ایک بھی نہیں کھول پاتا، دونوں کو بند رکھتا ہے
اور اس وقت اٹھتا ہے جب دنیا کا کوئی کام پڑ جائے. کیوں ایسا ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ ایک دین کے نام پر اتنی لذت لے رہا ہے، دوسرے دین کے نام پہ کوئی مزہ نہیں لے پا رہا. اور یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ کو دین سے لطف نہ آئے، دین سے پلیزر نہ ملے، تو دین بوجھ ہے. پھر دین بوجھ ہے، پھر دین بڑی مصیبت ہے. معاذ اللہ تعالیٰ. اب کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 10 منٹ قرآن کریم پر لگائیے. کسی نے تجویز پیش کی کہ آپ کسی سے کہیے گا لوگوں سے کہ ہاتھ اٹھائیں. میں نے کہا نہیں، یہ کام ہم ہرگز نہیں کریں گے، یہ کام تو نہیں کریں گے. لیکن ہم یاد ضرور دلائیں گے کہ احسان محترم آپ کی خدمت میں ایک گزارش عرض کی، اور آپ قطعاً جانتے ہیں کہ اس میں ہماری کوئی بھلائی بہتری بنیادی طور پر نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو ثواب ہمیں بھی ملے گا، یہ بہتری تو ہے، لیکن کوئی اور غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اور آپ اللہ کے پیغام کی طرف بڑھنا شروع ہوں. کل ایسا نہ قرآن کریم ہماری شکایت کر رہا تو میں پھر آپ کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں. اور مجھے تقریباً یقین ہوتا ہے کہ ہر مجلس میں 10 سے 20% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کر دیں گے. یہ میں نے اندازہ لگایا. ہر آدمی اپنے کام کی رزلٹ کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی میرے کام کی پروڈکٹیوٹی کتنی ہے. تو میں اس اعتبار سے عرض کرتا چلوں کہ حاضرین میں 10 سے 20% لوگ عمل کر ڈالتے ہیں. البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جتنے آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اس سے کئی 10 گنا انٹرنیٹ پر موجود ہیں. صحیح ہے؟ تو آپ اس کی پروڈکٹیوٹی میں صرف حاضرین شامل نہیں ہیں، وہ غائبین بھی شامل ہیں جو حاضرین کی طرح بہرحال کسی نہ کسی صورت میں موجود ہو جائیں گے. ان سب کو ملا کر میں عرض کر رہا ہوں 10 سے 20% لوگوں نے عمل کرنا ہوگا. آپ کوشش کیجئے ان خوش نصیبوں میں سے شامل ہو جائیں جو اللہ کی کتاب تک پہنچ سکیں انشاءاللہ تعالی. اگر خدا نہ کرے آج آپ کی ذہن سے نکل گیا ہو، اور اس کا امکان کافی زیادہ ہے، اس کا امکان کافی زیادہ ہے، تو کوشش کیجئے کہ انشاءاللہ آج کی رات ہمارے ذہن میں رہ جائے، اور کل آپ کسی بھی طریقے سے چند منٹ نکال کر قرآن کریم کی ضرور توجہ فرمائیں. خدا یہ توفیق اور یہ سعادت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اس کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد والے محمد. اور دعا کہ ہم اور آپ دینداری کے اندر بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کو لطف ہے، بعض لوگوں کو لطف نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین کے تصور کو دیکھیے گا. ایک کام جو میرے ذہن میں آ جا رہا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. سادہ سے ایک کام یہ ہے کہ دیکھیں سید الشہداء دین کسے کہتے ہیں. سید الشہداء کے نزدیک دین کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں دین کی اصطلاح کن معنوں میں استعمال ہوئی؟ ایک قول تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا. سید الشہداء نے ایک اور جگہ پہ دین استعمال کیا، فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اے دشمنوں، اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے کہ تمہاری تلواریں مجھے کاٹیں تو آؤ اور مجھے کاٹیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ سید الشہداء کے نزدیک دین کوئی ایسی چیز ہے جس کی قیمت میں اپنی جان قربان کر دینا بہت آسان ہے. سید الشہداء کا دین بہت قیمتی دین ہے. یعنی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میری اور آپ کی جان کی قیمت ہے، بہت قیمت ہے، لیکن اگر یہ جانیں امیر المومنین کے غلام قمبر کے مقابلے میں آئیں تو کوئی قیمت نہیں، پھر ان کی خاک کے برابر بھی نہیں. حضرت قمبر کی جان کی بہت قیمت ہے، لیکن اگر حضرت قمبر کی جان حضرت علی اکبر کے مقابلے میں آ جائے پھر حضرت قمبر کی جان کی بھی کوئی قیمت نہیں. اور حضرت اکبر، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر علیہ السلام، ان تمام کی جانوں کی قیمتیں ہیں، اور سب ملا کر سید الشہداء کی جان کی بہت قیمت ہے. لیکن سید الشہداء فرما رہے ہیں اگر دین کی خاطر یہ سب قربان کرنا پڑے تو میں تیار ہوں کہ دین قربان کروں. یہ دین ہے. دین اتنی مہنگی چیز ہے. اور ابھی میں کہا اس میں اضافہ کروں کہ دین اتنی مہنگی چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے
کہ اس کے لیے بی بی سیدہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں. وہ وجود مقدس جو جب تشریف لاتی تھی تو رسول خدا کھڑے ہو جایا کرتے تھے، وہ اپنے وجود کو قربان کرنا رہی. تو یہ دین کیا ہے؟ اچھا ہم نے دین کو کیسا سمجھا ہے؟ تھوڑا سا انالیسس اس کا بھی کر لیجیے کہ ہم نے دین کو کیسا دیکھا ہے. رسول خدا دین کو کیسا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، سید الشہداء دین کو کیسا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے. سید الشہداء کی ایک اور قول سے میں شروع کروں گا. درود بھیجیے گا محمد و علی محمد. سید الشہداء نے اپنے قول میں ارشاد فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق على ألسنتهم وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّتْ دَيَّانُهُ. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے کم از کم 10-12 سال پڑھایا، اور اس 10-12 سال پڑھانے میں کلاس 6 سے لے کے ماسٹرز تک ہر لیول کو پڑھا دیا. اسکول کو بھی پڑھایا، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، ملک کے اندر بھی، ملک کے باہر بھی. اچھا ایسے بھی کلاسز نہیں ہیں جس میں 5-6 بچے ہوتے تھے، ایسی بھی کلاسز نہیں ہیں جس کے اندر مثال کے طور پر 10 بچے ہوا کرتے تھے. اب ایک پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں کلاس میں کوئی باتیں کرتا نظر آتا ہے، دل چاہتا ہے اس سے کہیں کہ کھڑے ہو جاؤ، کونے میں چلے جاؤ. ہم لوگ اپنی کلاس میں ہی کرتے تھے. ظاہر ہے ہم مجالس کے اندر یہ کام ہرگز نہیں کرتے. یہ ہماری درخواست یہ ہے کہ جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، اگر وہ سننا چاہ رہے ہیں تو برائے مہربانی سن لیجیے. اگر بات کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی اچھا ہے، آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں باہر تشریف لے جائیے اور بات کر لیجیے. یہ بہت چھوٹا سا ہال ہے، یہاں دیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہزاروں لوگ بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے، لیکن یہاں تو بہت ہی چھوٹا سا ہال ہے، یہاں کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ خدا توفیق نصیب فرمائے گا. درود بھیجے گا محمد و علی محمد. ہاں بالکل، وہ کچھ چیزیں تو سمجھ میں آ رہی ہیں، پہلے سے کہا گیا ہے. ہاں کچھ لوگوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ وہ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، وہ مجھے پتا ہے بالکل. پر ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و علی عرض واسطے الشہداء نے فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی ألسنتهم وإذا محسوا بالبلاء قلت ديانهم. دین کیا ہے ہمارے نزدیک؟ کیا ہے دین؟ لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ سید الشہداء فرماتے ہیں لوگ دنیا کے غلام ہیں، جب دین کی باری آتی ہے تو دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. گوشت کے ٹکڑے کو لوتھڑا کہتے ہیں. یعنی دین ایک ایسی چیز ہے جو ان کی زبان کے اوپر چلتی ہے، اس سے زیادہ دین نہیں ہوتا. وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب بلاؤں کے سامنے آتے ہیں قلت ديانهم، تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. سید الشہداء نے اس جملے کے اندر جو لوگوں کے سامنے دین تھا وہ بیان کیا، اور پچھلے والے جملے میں جو اپنے لیے دین تھا وہ بیان کیا. کہا میرے نزدیک دین اتنا قیمتی ہے کہ اگر میرے اور میرے خاندان والوں کی جان دین کو بچانے کے لیے جائے مجھے قبول ہے. اور لوگوں کے نزدیک دین کیا ہے؟ فرمایا لوگ دنیا کے غلام بن گئے، دین ان کی زبان پر گھومنے والی ایک چیز بن گئی ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نشانی یہ ہے کہ جب بلاؤں کے مقابلے میں آتے ہیں تو دیندار ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ انسان محترم، ایک وقت ہے میں اور آپ ایسے دین کو لے کر چلتے ہیں جس میں کوئی خطرہ نہ ہو. ایک بات آپ نے مشاہدہ کی، پاکستان میں، ہندوستان میں اور ہمارے اور آپ کے ممالک میں اکثر عید کی نماز اتنی پابندی سے پڑھتے ہیں جتنا واجب نمازیں نہیں پڑھتے. آپ نے دیکھی یہ بات؟ یعنی مثال کے طور پر جو واجب نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، عید کی نمازیں بہت پابندی سے پڑھیں گے. شاید روزہ نہیں رکھیں گے، عید پابندی سے منائیں گے. ٹھیک ہے، اور کوئی کام کریں یا نہیں کریں عید و قربان پر قربانی ضرور دیں گے. یہ سب ہے ہمارے. اچھا یہ کیوں ہے؟ یہ دین کے اتنے حصوں پر عمل کیوں ہوتا ہے؟ ایک قانون ہے اس کا، جہاں تک دین نفس کے ساتھ چلے گا دین کے ساتھ چلے گا. جب بات یہ ہے کہ دین کے نام پہ نئے کپڑے پہننے ہیں
پہن لیں گے. جب بات یہ ہے کہ دین کے نام پر ہنسی خوشی، کوئی مذاق ہو، کوئی کھیل ہو تو چلیں گے. جب دین کے نام پر بہت معذرت کے ساتھ جانور کٹے، گوشت بنے، نئے نئے کھانے بنے، یہ قبول ہے، یہ دین قبول ہے. اور سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دین نہیں ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ اذا محسوا بالبلاء قل الدیان، جب بلاؤں میں پڑتے ہیں تب دیندار کم رہ جاتے ہیں. اصل مشکل کیا ہے؟ آپ اپنے دین کو ان کاموں سے نہیں پہچان سکیں گے جس میں آپ کے سامنے کوئی بلا نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی امتحان نہیں ہے. آپ اپنے دین کو کب پہچانیں گے؟ جب آپ کے سامنے امتحان آئے گا. مثلا آپ ان سے کہیں گے کہ یہ جو ہم ناروے کے اندر عزائے سید الشہداء کر رہے ہیں، پتہ ہے کتنی مصیبتوں سے کرتے ہیں، 20-20 کلومیٹر طے کر کے آتے ہیں. آپ اس کو بلا کہتے ہیں؟ آپ اس کو مصیبت کہتے ہیں؟ اگر آپ 20 کلومیٹر آگ پہ چل کے آتے نا پھر بلا تھی. اگر آپ 20 کلومیٹر دنیا کے خطروں سے گزر کے آتے کہ آپ کی جان کو خطرہ تھا، آپ کی مال کو خطرہ تھا، تب بلا تھی. یہ کہ آپ نے وقت نکالا ہے، میں اس کی قدردانی کو کم نہیں کرنا چاہ رہا. میں کہنا چاہ رہا ہوں ابھی بلائیں آئی نہیں ہیں، ابھی مصیبتیں نہیں آئی ہیں. یہ تو روٹین ہے، یہ تو ایک زندگی کا دستور ہے جو چل رہا ہے. بلائیں کچھ اور ہوتی ہیں. بلائیں کسے کہتے ہیں؟ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، سید الشہداء کی زیارت گاہ پہ جائے گا، ایک ہاتھ کٹے گا، اب جائے گا. اگر علم اٹھائیں گے معلوم ہے چند لوگ شہید ہوں گے، آپ اٹھائیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ نہیں کریں گے، آپ کریں گے جیسے آپ کے دوستوں نے کیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے بم کا دھماکہ بھی ہوا. آپ کے جوان بچوں نے علم اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے علم گرنے نہیں دیے، ان کے اطراف کے بچے کٹ رہے تھے پھر بھی علم اٹھا کے کھڑے رہے. یہ اسی دور میں ہوا ہے کہ پچھلے سال آپ ہی کے بچے تھے، آسمانوں سے تو نہیں آئے تھے نا، ان کی کوئی خاص تربیت بھی نہیں ہوئی تھی، عزا کے اندر شرکت کرنے والے بچے تھے. میں عرض کروں گا ابھی امتحان میں نہیں پڑے ہم لوگ، اپنے آپ کو بڑے امتحانوں کے لیے تیار کیجیے. سید الشہداء کیا فرما رہے ہیں؟ سید الشہداء فرما رہے ہیں تمہارا دین اس وقت آزمایا جائے گا جب تم امتحانوں میں پڑھو گے. اس وقت بتانا دیندار کتنے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں مغربی دنیا کا ایک دین، اس کے مقابلے میں مادہ پرستوں کا ایک دین. اب مجھے چونکہ تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ میں مغربی دنیا کے دین اور مادہ پرستی کے دین کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تو لگے ہاتھوں اس موقع کو ضائع نہ کروں اور اس کو بیان کر دوں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. آپ نے یقیناً وہ مکالمہ سنا ہوگا کہ قریش کے لوگ رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا کی ذات پر درود بھیجے محمد والے محمد. اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت سخت ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اس کے مقابلے میں ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے قبیلے کی حکومت دے دیتے ہیں، آپ کی تبلیغ بند کر دیں. حکومت لیں، تبلیغ بند کر دیں. کبھی وہ لوگ آتے تھے کہتے تھے اے اللہ کے نبی، نبی کا نام ڈائریکٹ اللہ کے نبی نہیں کہتے تھے، ہم کہہ رہے ہیں احترام، نبی کا نام لے کے کہتے تھے اے فلاں آپ ایک کام کر لیجیے، ہم آپ کا دین ماننے کو تیار ہیں، بس اتنا کر لیجیے ہمیں نعوذ باللہ تعالیٰ بت پرستی سے مت روکے. یہ چلتا رہتا. اچھا یہ سب لوگ کون لوگ ہیں؟ ان کو نہیں معلوم دین کیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں دین حکومت کے لیے. اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر ابو سفیان سے یہ کہا جاتا کہ تم اللہ کے رسول کا دین مان لو، حکومت تمہیں ملے گی، جو غلط اور صحیح کرنا چاہو کرتے رہنا، جیسے آج جو کام کر رہے ہیں. میرا اپنے خیال ہے ابو سفیان بھی دین مان لیتا، وہ بھی دین مان لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کام سے نہیں روکا جائے گا، جو غلط صحیح کرنا ہے وہ سب کرتے رہو اور اپنا دین بھی مان لو، فوراً دین مان لیتا. مغرب کی دنیا یہ دین دینا چاہتی ہے. وہ ہمارے کس دین سے خوش ہوں گے؟
بہت سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ اس دین سے خوش ہوں گے جو ان کی مادہ پرستی کا راستہ نہ روکے. وہ اپنے میٹیریلزم کے اندر پڑے رہیں، آپ کے سارے مفادات کو لوٹتے رہیں، آپ کی زندگیوں کو برباد کرتے رہیں اور آپ سے کہتے رہیں کہ تم اذان دیتے رہو، یہ ہمیں قبول ہے، یہ وہ قبول کر لیں گے. بلکہ میں نے معمولاً عرض کیا کرتا ہوں کہ آج کی دنیا بڑی عجیب دنیا ہو گئی ہے. حضرت ابو ذر مکہ میں رسول خدا کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ اذان نہیں دے پاتے، اگر میں اذان دوں تو صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں صحیح. لوگ پاس آئے، حضرت ابو ذر نے کہا ابو ذر تم باہر کے آدمی ہو. حضرت ابو ذر کا قبیلہ مکے کے باہر کا تھا، ان کے قبیلے کا کوئی بندہ مکے کے اندر نہیں تھا. کہا ابو ذر تم باہر کے آدمی ہو، یہ مکے والے جب تمہیں مارنے آئیں گے نا تو تمہارا قبیلہ بھی تمہارے دفاع کے لیے نہیں آئے گا، تم ان کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، تم نہیں بچو گے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے کہا اذان دینا اچھا ہے، مجھے موت قبول ہے، میں اذان دے دوں. حضرت ابو ذر نے اذان دینا شروع کی. مکے کے جو جاہل قریش تھے وہ جمع ہو گئے، انہوں نے حضرت ابو ذر کو مارنا شروع کر دیا. بڑی مصیبت سے مسلمان جمع ہوئے، جو مکے کے بڑے لیڈرز میں سے کچھ مسلمان تھے وہ جمع ہوئے، انہوں نے حضرت ابو ذر کی جان بچائی، ان کو باہر نکل گئے. اب ایک بات میں سوچتا تھا، کل کفار کے سامنے ایک ابو ذر نے اذان دی تھی تو انہوں نے مار مار کے ان کا حشر کر دیا تھا. آج وہ ہمیں اپنے سیٹلائٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں تم حج کرو اذانیں کرو، ہم اپنے سیٹلائٹ سے دنیا تک پہنچائیں گے. پاگل ہیں کیا؟ احمق ہو گئے ہیں لوگ کیا؟ ہماری تکبیر، ہماری لبیک کی ندائیں اپنے سیٹلائٹ دے کر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، CNN BBC کے اوپر بھی. یہ پاگل ہیں کیا؟ نہیں، یہ پاگل نہیں ہے، وہ دیوانے نہیں ہیں، ہم میں ابو ذر ختم ہو گئے ہیں. مصیبت ساری یہ ہے، ہم میں ابو ذر نہیں ہے. اچھا ہم میں ابو ذر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا دین ایک نقشے کے اوپر چل رہا ہے، اس میں روح ختم ہوتی جا رہی ہے. اچھا یہ بھی ایک بہت اچھا منصوبہ ہے جو معمولاً گزشتہ دور کے حکام کرتے ہیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں گزشتہ دور کے حکام کی کچھ ٹرکس عرض کی تھی. ایک قرآن کریم کی روشنی میں گزشتہ دور کے حکام کا ایک اور منصوبہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مثلا دنیا کی سب سے بڑی مسجدیں کن لوگوں نے بنائی ہیں، مثلا شاہ فیصل موسم اسلام آباد کے اندر کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے بنائی ہے جو دوبارہ مسجد میں نہیں گئے ہوں گے. معلوم ہے تقریباً. میں نے ایک دفعہ ان کے حج کو مشاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ شاہی خاندان حج کیسے کرتے ہیں. بڑا خوبصورت کام ہے بھائی، ان کا حج بہت مزیدار ہوتا ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جہاں جہاں وقوف واجب ہے، مثلا عرفے میں رکنا واجب ہے، مینا میں رکنا واجب ہے، ان سب جگہوں پہ محل بنائے ہوئے ہیں. ان سب جگہوں پہ محل بنائے ہوئے ہیں. مثلا آپ کو 9 تاریخ کو مینا میں پہنچنا ہوتا ہے، فرض کرتے ہیں عرفے میں پہنچنا ہوتا ہے، 8 کو آپ مینا میں چلے جاتے ہیں. کیا تھا مینا میں ایک محل بنا ہوا ہے، 8 تاریخ کو اس میں آ کے رک جاتے ہیں. اب آپ کو 9 تاریخ کو عرفے میں پہنچنا ہے تو 9 تاریخ کو عرفے میں ایک محل بنا ہوا ہے، وہاں جا کر رک جائیں گے. اس کے بعد آپ نے آنا ہے مزدلفہ میں، رات کو مزدلفہ میں ایک محل بنا ہوا ہے، وہاں سے نکلیں گے، یہاں پہ آ کے رک جائیں گے. پھر آپ نے مینا پہ جانا ہے، وہ اسے ایک اور گاڑی سے نکلیں گے، دوسری گاڑی میں بیٹھیں گے، مینا کے محل میں جا کے پہنچ جائیں گے. قربانی ہونی ہے ان کے نام پہ، جا کے کوئی قربانی دے دے گا. اگر طواف کرنے کی نیت بھی ہوئی تو سارا خانہ کعبہ بند کروا لیں گے 1 گھنٹے کے لیے، پھر دوبارہ طواف نہیں کریں گے. آپ کہیں گے نہیں بھائی خانہ کعبہ بند نہیں کیا جا سکتا. قسم کھانے کو تیار ہوں، میرے ایک دوست کو ایک شہزادے نے اپنی کسی خوشی کی خاطر پورے لوگوں کو ہٹا کے طواف کروایا. میں جانتا ہوں یہ ہوتا ہے. یہ دین ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اچھا پھر مجھے تعجب اس بات پہ ہوتا ہے، یہ وہ دین ہے جس کی خاطر سیدنا شہداء نے قربانی کی تھی؟ قطعا نہیں ہو سکتا. یہ کہاں دین ہے؟ اچھا پھر یہ سب کیا ہے؟ مسجد اتنی بڑی بن گئی ہے، مسجد حرمین آپ نے دیکھی ہے، مسجد نبوی دیکھی ہے، خانہ کعبہ دیکھا آپ نے، دنیا میں بڑی بڑی مسجدیں دیکھی. یہ سب کیا ہے؟ ایک جملہ قرآن کریم سے ہے. فرعون کے سامنے کیس آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ خدا ہے. کہا اچھا خدا ہے، میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تمہارے خود تم ہو کون؟
ایک خدا ہے، وہ پوری زمین و آسمان کا مالک ہے. اچھا اب اس کو کیا کرنا تھا؟ اب اس کو سادہ سا کام نہیں کرنا تھا کہ سر جھکانا تھا کہ ہاں بھائی یہ خدا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں. نہیں، اس نے یہ کام نہیں کیا. اپنے وزیر کو بلایا. قرآن کریم فرماتا ہے اپنے وزیر کو بلایا، کہتا ہے یا حامان ابن لی سرحن، اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ، بہت اونچا سا محل، میں اس محل کی چھت پہ چڑھ کر دیکھوں گا خدا کہاں ہے. اچھا کیا اس کے ذہن میں یہ احتمال ہے کہ چھت پہ جا کے خدا نظر آئے گا؟ نہیں. یہ باقی کام کیا کر رہے ہیں؟ یہ پبلک کو مشغول کرنے کے لیے پروپیگنڈا مچا رہا ہے. اچھا یہ پرانی ٹرک ہے. یہ ٹرک کہاں ہوتی ہے؟ یہ ٹرک ہمارے یہاں ہو رہی ہے اقوام متحدہ میں. پبلک کو مشغول کرنے کے لیے 240 ملکوں کے نمائندے جمع ہوئے ہیں، اور ان میں سے 230 ملکوں نے قرارداد پاس کی جس کو ویٹو پاور رکھنے والے ایک ملک نے سب نے کینسل کر دیا. معاملہ ختم ہو گیا. جنوبی افریقہ میں ایک کانفرنس ہوئی نسلوں کی تبعیض کے خلاف، یعنی یہ جو ریسزم کے خلاف ایک کانفرنس ہوئی ساؤتھ افریقہ میں. ساؤتھ افریقہ میں کانفرنس ہوئی، تقریباً 220 ملکوں کے نمائندے جمع ہوئے، 220 کنٹریز نمائندے جمع ہوئے. ان میں سے 218 نے قرارداد پاس کی کہ اسرائیل ریشسٹ کنٹری. 2 ملکوں نے مخالفت کی، امریکہ نے اور اسرائیل. قرارداد پاس نہیں ہوئی، ختم ہو گیا. اچھا یہ سب کیا ہے؟ پھر اقوام متحدہ کرتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں. یہ وہی فرعون ہے جو اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے میرے لیے ایک محل بناؤ، میں آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں گا خدا ہے یا نہیں. یہ ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ سب دین کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا یہ سب پرانی داستان ہے. آپ کو ہوشیار ہونا تھا. اور کہاں سے ہوشیار ہونا تھا؟ میں نے عرض کیا قرآن کریم پڑھ کے. قرآن کریم پڑھ کے دیکھیں دین کے نام پہ کیا کچھ ہوا ہے. سید الشہداء فرمانے تم دین کے نام پر یہ سب کچھ مت ہونے دینا. دین کے نام پہ سب کچھ ہوگا. اچھا میں پھر بالکل صاف صاف عرض کروں، تم دوسروں کو تو نہ کرنے دینا. پہلا کام کیا کرنا؟ خود مبتلا نہ ہو جانا، خود اس مصیبت میں نہ پھنسانا. چند جملے آپ کو اور ذہنت دوں گا اس حوالے سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ کی ایک مشکل ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے میں چاہتا ہوں آپ کسی نتیجے تک پہنچیں. مولا امیر المومنین کی کوئی تصویر دیکھی آپ نے ابھی تک؟ ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں اس زمانے میں کوئی ایسا آرٹسٹ نہیں رہا ہوگا جس نے امام کی تصویر کھینچی ہوگی یا تصویر بنائی ہوگی. تو جتنی بھی یہ تصویریں بنی ہیں سب تخیلات کی ہیں، ان میں سے کوئی اوریجنل نہیں ہونی چاہیے. معمولاً یہ ان تصویروں میں امیر المومنین کو کس چیز کے ساتھ دکھایا گیا ہے؟ شمشیر کے ساتھ. معمولاً شمشیر کے ساتھ دکھایا گیا. اچھا اب میرے ذہن میں کل ان باتوں کو جمع کرتے ہوئے ایک سوال آیا، امیر المومنین نے کتنے سال شمشیر چلائی؟ صحیح. مکہ کی زندگی میں شمشیر نہیں چلائی، مکہ کی زندگی میں شمشیر نہیں چلی. مدینہ میں شمشیر چلی ہے. کب سے کب تک؟ دوسری ہجرہ، جنگ بدر سے لے کر 10ویں ہجرہ تک، یعنی رسول خدا کی وفات تک. 11ویں ہجرہ میں رسول خدا کی وفات ہوئی. مشکل سے 9 سال وہ زمانہ تھا جب یہ ساری جنگیں ہو رہی تھیں. 9 سال امیر المومنین نے شمشیر چلائی. اس کے بعد پھر امیر المومنین نے کسی جنگ میں شرکت نہیں کی. اس کے بعد کب شمشیر چلی ہے؟ پھر 3 جنگوں میں اور چلی ہے، جمل، صفین، نہروان. مجموعی طور پر کتنے سال بنتے ہیں؟ 3 سال. تو 9 سال وہاں شمشیر چلائی، 3 سال اور یہ شمشیر چلائی، تو کل ملا کے ہو گئے 12 سال. اور کتنے سال نماز پڑھی تھی؟ کتنے سال علم دیا لوگوں کو؟ کتنے سال غریبوں کے کام آئے؟ وہ سب چیزیں ہٹا کر امیر المومنین کی ذات سے ہم نے کس چیز کو اٹیچ کر دیا؟ ایک شمشیر. آیا امیر المومنین کی ذات صرف شمشیر میں ہے؟ آیا یہ ہم نے صحیح کیا ہے؟ آیا یہ ہمارا کام صحیح ہے کہ لوگوں کو امیر المومنین کا علم نہیں بتایا، لوگوں کو امیر المومنین کی حکمت نہیں بتائی، ان کی دانائی نہیں بتائی، ان کی پرہیزگاری، ان کا تقوی، ان کا اللہ کی راہ میں بندگی دکھانا، وہ غریبوں کے کام آنا، وہ مسکینوں کے کام آنا، وہ سب نہیں بتایا؟ ایک شمشیر.
کیا یہ دین کا صحیح تعارف ہو گیا؟ اچھا، اب ایک اور مشکل بنی ہے. اب مثلا میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں امام تشریف لائیں گے، جیسے میں اور آپ تذکرہ کرتے ہیں امام تشریف لائیں گے، ہم سے کوئی پوچھتا ہے امام تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم کہتے ہیں جنگ کریں گے. جنگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی گردنیں کٹیں گی. اس کے بعد ہمارے بچوں کے ذہن میں امام کا تصور کیا بنے گا؟ کیا ہم نے کبھی بتایا کہ ہمارے امام اپنے چاہنے والوں کو کتنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک اور مشکل ہے دین کے نام پر. ہم دین کے کسی ایک حصے کو سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں دین یہی ہے، پھر پورے دین کو اس کے اندر خلاصہ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے دین کے ساتھ ایک اور مشکل بنتی ہے. عزیزان محترم، لب لباب آج کے کلام کا اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کو خدا نے انتہائی خوبصورت دین دیا. اس کے اندر عقل ہے، اس کے اندر منطق ہے، اس کے اندر ہر چیز لاجیکل ہے. آپ اپنے دین کو سمجھ جائیں اور اس دین پر عمل کرنا شروع کر دیں. یہ آپ کی سب سے بڑی تبلیغ ہے. آپ یقین فرمائیے میں تبلیغ نہیں کر سکتا. آج کی دنیا میں میرے جیسا مبلغ بھی تبلیغ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ میں کیا کروں گا؟ کس کے پاس جا کے تبلیغ کروں گا؟ مثلا میں کہوں گا آپ میرے لیے ایک سیمینار رکھیے، میرے لیے ایک ورک شاپ رکھیے جس کے اندر میں جا کے اسپیچ دوں گا، اس کے اندر لوگ آئیں گے اور میری بات سنیں گے. کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ نے تبلیغ کرنی ہے. آپ نے کیسے تبلیغ کرنی ہے؟ آپ اپنی زندگی میں دین کو لے کر آ جائیے. آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ دین کے مبلغ بن جائیں گے. آپ جہاں کہیں جائیں گے آپ دین کے نام پہ اثر چھوڑ کے جائیں گے اپنا. اور آپ تو خود پتہ نہیں کتنے تجربے کر چکے ہوں گے اس بات کے. صرف ایک کمی رہ گئی ہے، دین اپنے اندر لے کر آئیے. دین آپ اپنے اندر لے کر آئیے. اور جو مجھے خطرہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر پا رہے. آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، سید الشہداء کے نام پہ تشریف لائے ہیں، لیکن اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھ اٹھے کہ جس دین کو سید الشہداء نے بچانے کے لیے جان دی تھی، اس دین پر ہم نے اور آپ نے کتنے فیصد عمل کیا، ہم مصیبت میں پھنس جائیں. ایک تو اسٹیٹسٹکس اور عرض کروں پھر میں آپ کی زحمت تمام کروں. قرآن کریم میں 114 سوریں ہیں. میں کبھی کبھی کلاسز کے اندر کھڑے ہو کر بچوں سے کہتا تھا بیٹا سوروں کے نام بتانا، نہیں بتا پاتے. امیر المومنین کے علم کی میں نے اور آپ نے کتنی تعریفیں سنی ہیں. کہ میں پوچھتا تھا بچوں سے بیٹا یہ بتاؤ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. اچھا پھر پوچھتا تھا چلو ٹھیک ہے نہیں معلوم کوئی بات نہیں، خطبے کتنے ہیں؟ کتنے خطبے آج تک پڑھے ہیں؟ بچے تو چھوڑ دیجیے، بڑی بڑی مجلسوں میں پوچھتا ہوں، اور یہ جو سناٹا آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے. اور یہ سناٹا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ حالات بہت خراب ہے. ورنہ سناٹا کیوں چاہتا ہے؟ عزیزان محترم کب آگے آئیں گے؟ آپ نہیں کرنا ہے سب کچھ. آپ نے دین کو لے کر آگے بڑھیے. یہ بہت خوبصورت دین ہے. یقین فرمائیے جب ہم سے کوئی یہ کہتا ہے نا کہ مثلا مولانا صاحب ہم غربت سے دو چار ہیں، ہم مشکلات سے دو چار ہیں، ہم پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے میں اس سے پوچھوں کہ پھر تم جس دین کے معتقد ہو اس دین کے معتقد کیوں ہو؟ تمہارا بلیف دین پر کیا ہے؟ پھر تمہارا دین تمہاری اس مشکل کو حل کیوں نہیں کر پایا؟ اگر یہ تمہاری مشکل ہے اور تمہارے دین نے کہا تھا اليوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا ہے، تو یہ کامل دین تمہاری مشکل کو کیوں نہیں حل کر رہا ہے؟ آپ کے دین نے سب کچھ حل کرنا ہے. اگر ہم دین کے اوپر عمل کر لیتے اور میرے جیسا طالب علم عرض کرے گا اگر صرف 20% بھی عمل کر لیتے ہماری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں ہم سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا. آپ دین پہ عمل کر رہے ہیں. لب لباب یہی ہے. سید الشہداء نے دین کی خاطر قربانی دی ہے اور ہم سے صرف ایک چیز مانگی ہے، دین کو سمجھو، دین پہ عمل کرو. کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، قرآن کریم کو غور کرنا شروع کر دیجیے، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیجیے. ابھی نہیں معلوم کتنے فیصد نے کیا یا نہیں کیا. اس کے اوپر ایک اور چیز بڑھا دیتا ہوں. اگر آپ لوگ کوئی بھی یہ کام کر دیں جو اب میں کہہ رہا ہوں اور ہفتے بھر بھی کرے اور اثر نہ ہو، میں سمجھ لیجیے ہمیشہ کے لیے بولنا ہی بند کر دوں گا. اگر کوئی ہفتے بھر بھی کرے اور اثر نہ ہو، میں یقین مانیے بولنا بند کر دوں گا. اتنی عمومی چیز ہے.
جو کرے گا اثر ملے گا. کیا کرنا ہے؟ صرف ایک کام کر لیجیے، 5 منٹ کے لیے روزانہ خدا سے بات کر لیجیے. کچھ نہ کریں، سادہ سا کام کریں، کہیں پر بھی بیٹھ جائیں، بہتر ہے سجدے میں چلے جائیں، بہتر ہے سجدے میں چلے جائیں. نہیں سجدے میں جا سکتے، کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں خاموشی سے. ویسے نارمل میں خاموشی بہت زیادہ ہے، میں آیا ہوا تو بہت احساس کر رہا ہوں الحمدللہ. کہیں پر بھی خاموشی سے بیٹھ جائیے، 5 منٹ خدا سے ایسے بات کیجیے جیسے آپ کی سن رہے ہیں اور وہ یقیناً سن رہے ہیں. 5 منٹ خدا سے بات کریں. اچھا آپ ممکن ہے بعض اوقات جب بھی کہتا ہوں نا تو سامنے والا کہتا ہے بھائی بات کیا کریں؟ انسانوں سے تو چلو بات کرنا سمجھ میں آتی ہے، خدا سے کیا بات کریں؟ ہم خدا سے اتنی کہتے ہیں خدا میں تیرا بندہ ہوں، کبھی میں نے تیرے اوپر توجہ نہیں دی تھی، آج میں نے توجہ دینے کی. کبھی کوئی سننے والا کہتا ہے مولانا صاحب ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں یہی جا کے خدا سے کہہ دو کہ تو خدا ہے میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، آج اعتراف کرنے آیا ہوں، آج اعتراف کرنے آیا. جب تک آپ کو دین سے مزہ نہیں آئے گا دین آپ کے لیے بھاری ہے. جس دن دین سے مزہ آئے گا پھر دین بہت آسان ہے، پھر دین محبوب ہے. ابھی کیوں 2 رکعت نماز بھاری ہے؟ مزہ نہیں ہے. جس دن اس سے مزہ آنے لگے پھر آپ چھوڑیں گے نہیں. کیوں سید الشہداء نے دین نہیں چھوڑا؟ جان دے دی. دین میں لطف ہے. کیوں سید الشہداء کے اصحاب نے سید الشہداء کا ساتھ نہیں چھوڑا؟ جان دیے. ان کو پتا تھا اس ساتھ لینے میں لطف ہے، ان کو اس میں مزہ ملتا تھا. آپ بیٹھ جائیے، آپ مزہ لینا شروع کر دیجیے. کہیں پر بھی بیٹھ جائیے، کسی گوشے میں سجدے میں چلے جائیے، 5 منٹ خدا سے بات کیجیے. آپ 5 منٹ نہیں کر سکتے، 1 منٹ کیجیے، اللہ سے گفتگو کریں. جو ہمارے جوان دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے ابھی سے. میں بعض اوقات سوچتا ہوں نہیں معلوم 2 سال میں اگر امام کو ظہور ہو گیا، پتہ نہیں یہاں بیٹھے کسی جوان کو کیا ذمہ داری ملیں گے. ہم ان ذمہ داریوں کے لیے تیار ہیں کیا؟ ہمارے پاس روایت میں رسول خدا نے ایک دفعہ 17 سال کے ایک جوان کو ایک شہر کا والی بنا دیا. 17 سال کے جوان کو ایک شہر کا والی بنا دیا. بڑے بڑے سینئرز بیٹھے تھے، انہوں نے اعتراض کیا، کہا اللہ کے رسول 17 سال کا لڑکا اس کو آپ نے اتنی بڑی پوسٹ دے دی. فرمایا دیکھو یہ کیا کر کے دکھائے گا. ان کو اپنے جوانوں پہ اعتماد تھا کہ میرے جوان تیار ہے. آپ تیاری نہیں کریں. سید الشہداء اپنے جوانوں پہ اعتماد کر رہے تھے. بخدا میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ سمجھ رہے ہیں سید الشہداء نے حضرت قاسم کو بھیج کر کتنا بڑا خطرہ کیا تھا. اگر وہ جوان پلٹ کے آ جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ لیکن سید الشہداء کو پتا تھا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، واپس نہیں آئے گا، یہ لڑے گا. ان کو اپنے جوانوں پہ اعتماد تھا. ان سب کو اپنے جوانوں پہ اعتماد تھا. ہم اپنے جوانوں پہ اعتماد نہ کریں، ہمارے جوان تیاری نہ کریں. آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے. آپ سید الشہداء کے نام بھی یہاں پہ تشریف فرما ہوئے. اصل میرا کام کیا ہے؟ اصل میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو سید الشہداء سے نزدیک لے کے جاؤں. آپ سید الشہداء کے نام پر آئے نا یہاں. میرا کام یہ ہے میں آپ کو سید الشہداء کے نزدیک لے کے جاؤں. کتنا نزدیک لے کر جاؤں؟ اتنا نزدیک کہ اگلی دفعہ کربلا بنے تو آپ انصار حسین ہیں. اتنا نزدیک. تو ہم کام کرتے ہیں. خدا مختار سے گفتگو کریں، خدا مختار سے کلام کریں. اور میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، اور 1 ہفتہ بھی اگر آپ نے ایک کام کیا ہے روزانہ صرف 5 منٹ، آپ کی زندگی تبدیل ہوگی. آپ اپنی تبدیلی کو خود احساس کریں گے. عزیزان محترم، صرف آپ کی ہمت بنانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی ہفتہ گزرتا ہے جب کوئی ای میل، کوئی ٹیلی فون دنیا کے کسی کونے سے نہیں آتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم نے آپ کی باتوں پہ عمل کیا اور ہماری زندگی بدل گئی. مسلسل یہی ہو رہا ہے. اور میں جانتا ہوں میں ناتوان ہوں، میری باتوں میں دم نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات پتا ہے سید الشہداء کے نام میں بہت دم ہے. میں کمزور ہوں، میں مثال کے طور پر اپنی بات کے اندر کوئی وزن نہیں دیکھتا، لیکن سید الشہداء کے نام میں تو تاثیر ہے نا. یہ سید الشہداء کے نام کا صدقہ ہے.
آپ کی زندگی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. بس ایسا محترم اپنے خوبصورت دین کو پہچانیے. یہ دنیا آپ کو چیلنجز میں ڈالے گی. اگر آپ تیار ہوئے آپ ان چیلنجز کو پورا کریں گے. خدا نہ کرے آپ تیار نہیں ہوئے آپ چیلنجز میں پیچھے رہ جائیں گے. اللہ آپ کو کسی بڑی جگہ تک پہنچانا چاہتا ہے. سید الشہداء کے نام پر سوچیے. آج محرم کے ایام آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. سید الشہداء کا قافلہ عجیب قافلہ. اس قافلے میں خدا مختار نے انسانیت کے شہپارے بھر دیے. سارے انسانیت کے جو سلیکٹڈ فیو تھے وہ سید الشہداء کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سید الشہداء کے کچھ ایسے چاہنے والے بھی تھے جو کربلا میں نہیں تھے لیکن سید الشہداء کے بڑے چاہنے والے تھے. سید الشہداء کے ایسے چاہنے والوں میں ایک بہت بڑے چاہنے والے حضرت مسلم بن عقیل. آپ حضرت مسلم بن عقیل کے واقعے پہ غور کریں. حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت پہ غور کریں. آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کے اندر انصار حسین پوری صفات کے ساتھ تمام تر کوالٹیز کیریکٹرسٹکس کے ساتھ نظر آئیں گے. سید الشہداء کے چاہنے والا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو سید الشہداء کے ساتھ تھے وہ بھی غریب الوطن تھے لیکن وہ اپنی شہادت تک سید الشہداء کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے. سید الشہداء کے ساتھ تھے نا تو اگر مصیبت میں پڑتے تھے امام حسین کے رخ انور کو دیکھتے تھے, ان کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے. امام حسین ان کی طرف دیکھتے تھے, ان کو چین آ جاتا تھا. لیکن سید الشہداء کا ایک ایسے چاہنے والا ہے جو کوفہ کے بازاروں کے اندر ہے, کوفہ کی گلیوں کے اندر ہے اور مکمل غریب الوطن, مکمل غریب الوطن, اس کا کوئی دوست نہیں. سید الشہداء کے ساتھ ایک لشکر تھا, مسلم بن عقیل تنہا تھے. واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں, میں واقعات کو بار بار آپ کی خدمت میں عرض کیسے کر پاؤں. حضرت مسلم بن عقیل سید الشہداء کے نام پر بیعت لینے کے لیے کوفہ تشریف لائے. مسجد میں جماعت کرواتے تھے. عبید اللہ ابن زیاد نے ایک جاسوس بھیجا. اس جاسوس سے کہا کہ جا کر پہچانو مسلم بن عقیل کون ہے, ان کی خبریں مجھے دو. جاسوس عبید اللہ ابن زیاد سے کہتا ہے کہ میں مسلم بن عقیل کو شخصاً نہیں پہچانتا, چہرے سے میں نے نہیں دیکھا, نام سنا ہے لیکن میں نے چہرے سے نہیں دیکھا. عبید اللہ ابن زیاد ایک نشانی بتاتا ہے, کہتا ہے مسجد میں جاؤ, جو دیر تک عبادت کرے اور گڑ گڑا کے عبادت کرے وہ مسلم بن عقیل ہوگا. کہنے لگا حسین کے سارے چاہنے والے گڑ گڑا کی عبادت کرتے ہیں اور یہ حسین کے چاہنے والے ہیں. دیر تک عبادت کریں گے, گڑ گڑا کی عبادت کریں گے, یہ مسلم بن عقیل. مسلم بن عقیل کے خلاف محاصرہ تیار ہو. مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں, لوگ کم رہ جاتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں, نماز سے فارغ ہوتے ہیں, واپس مڑتے ہیں, دیکھتے ہیں اب کوئی پیچھے نہیں ہے, اب معاملہ ختم ہو چکا. مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں تنہا رہے. مسجد سے باہر واپس آتے ہیں, جانتے ہیں کہ عبید اللہ ابن زیاد نے جاسوس دوڑوائے ہوئے تھے. جاسوس مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہے تھے. ایک ایک گلی کے اندر پہرا مچا ہوا تھا. مسلم بن عقیل ایک گلی سے دوسری گلی کے اندر جاتے ہیں, ایک گھر کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اب بیچارے پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے. ایک گھر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تھوڑی دیر گھر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں, گھر سے ایک مومنہ نکلتی ہے. ایک خاتون تشریف لاتی ہیں, کہتی ہیں کہ اے شخص, تم شکل سے شریف نسل کے لگتے ہو, تمہارا حلیہ شرفا کا سا حلیہ ہے, شریف آدمی ہو, رات بہت دیر ہو گئی ہے, گلیوں کے اندر جاسوس گھوم رہے ہیں, یہاں مت بیٹھو میرے گھر کے سامنے. یقین فرمائیے میں نے یہ جملہ کتنی آسانی سے آپ کے سامنے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. لیکن اگر کسی شریف آدمی سے کوئی عورت کہے کہ یہاں سے چلے جاؤ تو وہ شرم سے ویسے ہی مر جاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا.
یہ مسلم بن عقیل ہے، یہ کسی چھوٹے خاندان کا نہیں ہے، بنی ہاشم کا سردار ہے یہ وہ ہیں جن کو سید الشہداء نے لکھ کر بھیجا تھا کہ اے کوفیوں میں اپنے بھائی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے، وہ مومنہ پھر دوبارہ گھر سے باہر آتی ہے اور کہتی ہے میں نے تم سے درخواست کی تھی کہ چلے جاؤ، تم جاتے کیوں نہیں؟ مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ اے فلانی، کیا تیرے پاس پانی پلانے کو ہے؟ کہتی ہاں پانی ہے۔ فوراً جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، مسلم بن عقیل پانی پیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جسے کوفیوں نے خود بلایا تھا، میں ان کی دعوت پہ آیا تھا، انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں غریب الوطن ہوں۔ جیسے وہ سنتی ہے غریب الوطن، کہتی ہے کہیں تم مسلم بن عقیل تو نہیں ہو؟ تو میں سوچتا تھا کہ اے مسلم، آپ کی غربت پہ سلام، گھر کے اندر بیٹھنے والی عورتوں کو بھی پتا ہے کہ آج رات مسلم غریب الوطن ہے، مسلم غریب الوطن۔ مسلم بن عقیل کہتے ہیں ہاں میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تو وہ مومنہ کہتی ہیں کہ آپ میرے مولا کے نمائندے ہیں، سید الشہداء میں ہماری جان قربان ہوں، آپ چونکہ ان کے نمائندے ہیں، آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیے، میرے گھر کے اوپر کو اپنی پناہ گاہ بنائیے۔ مسلم بن عقیل رات کا ملاحظہ کرتے ہوئے تو آگے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، کچھ دیر وہاں پر وقت گزارتے ہیں، رات کا کوئی وقت ہوتا ہے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں احساس کرتے ہیں کہ گھوڑے نزدیک آ رہے ہیں، فوج نزدیک آ رہی ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ جاسوسوں کو پتہ چل گیا میں یہاں پر ہوں، فوراً توبہ سے کہتے ہیں کہ اے مومنہ، تو نے ہمیں اپنے گھر کے اندر رہنے کی اجازت دی، اب مرحلہ ختم ہو گیا ہے، اب ہم باہر جائیں گے چونکہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے، ہمارا اسلحہ لا کر دو، ہم باہر جا کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ توبہ مومنہ ہے، کہتی ہے مولا آپ اکیلے ہیں، یہ دشمن کا لشکر بہت زیادہ ہوگا، آپ باہر مت جائیے، آپ میرے گھر کو قلعہ بنا لیجئے، دشمن کو باہر رکھیے، خود اندر بیٹھ کر مقابلہ کریں۔ مسلم بن عقیل بس ایک جملہ کہتے ہیں اے توعہ، اگر میں مارا گیا اور یہ تیرے گھر کے اندر گھسے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس موقع میں بس اتنا کہتا ہوں کہ اے مسلم، شاید سید الشہداء نے اسی لیے آپ کو کوفہ بھیج دیا کہ آپ شام غریبہ کے چلتے کھیلے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ شام غریبہ کے چلتے کھیلے کون برداشت کر سکتا تھا؟ مسلم بن عقیل کے لیے لشکر آئے، مسلم بن عقیل باہر گئے، لشکر کا مقابلہ کیا، شیروں کی طرح لڑے۔ حیدر کرار کے بیٹے تھے عبید اللہ بن زیاد کے پاس پیغام آیا کہ جو تو نے لشکر بھیجا تھا وہ سب ختم ہو گیا، ایک اور سپاہ بھیج۔ وہ ایک اور سپاہ بھیجتا ہے، بار بار پیغام آتا ہے کہ یہ سب مر رہے ہیں اور وہ ایک بندہ سب کو ہرائے چلا جا رہا ہے۔ عبید اللہ ایک موقع پر آ کر کہتا ہے کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے، ایک آدمی کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ سامنے والا پلٹ کر کہتا ہے تجھے نہیں پتا حیدر کرار کا بیٹا آیا ہوا ہے، حیدر کرار کا بیٹا آیا ہے۔ اب اس کے بعد بس ایک بہانہ کرتے ہیں، ایک گڈھا کھود دیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کو اس بہانے سے گڈھے کے اندر گرا لیا جاتا ہے، اوپر سے پتھروں کی بارش کرتے ہیں، نیزے برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلم بن عقیل اس موقع کے اوپر ان دشمنوں کے محاصرے کے اندر آ جاتے ہیں، اسلحہ چھین لیا جاتا ہے، مسلم بن عقیل کو بھاگ دیا جاتا ہے۔ جب مسلم بن عقیل بند جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اب تمہارا وقت آ گیا ہے، اگر تمہیں کوئی بات کہنی ہے تو کہہ دو۔ مسلم بن عقیل فرماتے ہیں مجھے پیاس لگی ہے، مجھے ایک پانی کا پیالہ لا دو۔ ایک پانی کا پیالہ لایا جاتا ہے، مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے منہ کے نزدیک لے کر آتے ہیں، اوپر کا ہونٹ گویا کٹ چکا تھا، اس ہونٹ میں سے قطرے خون کے ٹپکتے ہیں پیالے کے اندر۔ جب پانی میں خون چلا جاتا ہے مسلم بن عقیل پیالے کو رکھ دیتے ہیں، ایک اور پیالہ لایا گیا، اس میں بھی خون گیا، مسلم بن عقیل نے نہیں پیا۔ تیسرا پیالہ آیا، اس میں بھی خون گیا، مسلم بن عقیل نے پیالہ رکھا اور کہا لوگوں اب اور پانی مت دو، میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا۔ یہ مسلم بن عقیل عاشق اہل بیت ہیں، جو ان کے مولا پر بیت رہی ہے وہ ان کے اوپر بیت رہی ہے۔
مولا غریب الوطن تھے، مسلم بن عقیل غریب الوطن ہوئے. مولا نے پیاسا شہید ہونا تھا، مسلم بن عقیل پیاسے رہ گئے. اب ایک مرحلہ عشق کا اور آیا ہے. مسلم بن عقیل کو دارالامانہ لے کے جایا گیا. دارالامانہ میں سوال کیا گیا، کہا امیر کو سلام کرو. کہا میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، میں صرف حسین کو سلام کروں گا. اور امیر کو غصہ آ گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے دارالامانہ کی چھت سے نیچے گرایا. مسلم بن عقیل کی روح پرواز کرنے لگی. اس موقع پر مسلم بن عقیل کی لاش کو رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا. میں کہوں گا مسلم بن عقیل، آپ کو ہمارا سلام. آپ نے عشق حسینی کا تیسرا مرحلہ بھی طے کر لیا. حسین کا لاشا پامال ہوا، مسلم بن عقیل کا لاشا پامال. لیکن میں کہوں گا مسلم بن عقیل، حسین نے اپنے عشق کا وہ امتحان دیا ہے جو آپ نہیں دے سکیں گے. آپ کی بچی، میں واقعہ عرض کر دوں، سید الشہداء کو خبر ملی مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. مسلم بن عقیل کی بچی کو بلایا، اپنے زانوں کے اوپر بٹھایا، بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ایک روایت کے مطابق کانوں میں گوشوارے لٹکائے. وہ بچی بہت ہوشیار تھی، کہنے لگی ابو جان، آج آپ ہمیں ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کرتے ہیں. میرے بابا کی خیریت ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں تم میری بچی ہو. میں کہوں گا مسلم بن عقیل، آپ پیاسے، آپ غریب الوطن، آپ کا لاشا پامال، لیکن آپ کی بچی وہ تماشے نہیں لگی ہے، اس کے دعوت میں آگ نہیں لگی. بات میں مسئلہ ہے. Ya Hussein,